خود جواب نہیں دے رہے ہیں. مجمع کے اندر بیٹے موجود ہیں اور اپنے بیٹے سے کہا کھڑے ہو جاؤ, اس شخص کو جواب دے دو جو اس نے سوال میرے متعلق کیا ہے. وہ بیٹا کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابو کو دے دیا تھا تب قمیص بنی ہے. یہ ذہن دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب حاکم وقت کی طرف سے اس قسم کا معاملہ رعیت کے ساتھ ہو تو سوچ لے سمجھ لے اس معاشرے میں پھر ظلم و زیادتی نہیں ہوتی. کوئی زیادتی نہیں کرے گا. نوشیروان عادل غیر مسلم حکمران تھا, مسلمان بھی نہیں تھا. ایران کا بہت بڑی حکومت تھی اس کی. آذربائیجان سے چل کر ایک عورت آئی, نوشیروان عادل کے سامنے شکایت کرنے لگی میرے رشتہ دار, میرے شوہر, میرے ماں باپ وہاں کے گورنر نے قتل کر لیے ہیں, ہماری جائیداد کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے. نوشیروان عادل یہ سب کچھ سن رہا ہے, وہاں پہ فیصلہ کچھ بھی نہیں کہا. عورت سے کہا کہ تم جا سکتی ہو, اور پھر وہ خود چل پڑا اور آذربائیجان وہاں جا کر پہنچا. اور وہاں جب اس نے تحقیقات کی اور حالات معلوم کیے تو لوگوں نے کہا اس گورنر نے اس عورت کے پورے خاندان جو وارث بنتے ہیں سب قتل کر دیے ہیں, اور اس کی زمین کے اوپر, اس عورت کی زمین کے اوپر قبضہ جما رکھا ہے. یہ بات کیا کرنی تھی عادل, نوشیروان عادل کو, کہ اس نے گورنر کو بلایا اور زندہ گورنر کی چمڑی اس نے ادھیڑ لی, اور پورے مملکت کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ نوشیروان عادل نے اپنے گورنر کے چمڑی, زندہ سلامت گورنر کی چمڑی نکال لی, اس بنیاد پر کہ معاشرے کے افراد کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا. یہ ایک عمل کرنا تھا. پھر نوشیروان عادل کی دور حکومت میں کہیں بھی ان کو شکایت نہیں ملی کہ آپ کے افسر نے یہ کام کیا ہے. ظالم کو اگر ظلم کا بدلہ دے دیا جائے, انصاف کے تقاضے اگر پورے کیے جائیں, عدل انصاف کے قوانین کے اوپر اگر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مملکت کا ایک منصبدار اور عہدیدار کھڑا ہو کر ظلم و زیادتی کسی کے اوپر کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تنازع امیر المومنین کا ہے اور ایک صحابی رسول دوسرے ہیں. دونوں بڑے جید صحابہ کرام ہیں, بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھنے والے صحابی ہیں. ایک کے پاس کوئی منصب نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, اور ایک کے پاس دنیا کا سب سے بڑا منصب اور عہدہ ہے کہ وہ 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت کرنے والا ہے. ابو ابی بن کعب مدعی ہے اور امیر المومنین مدعی علیہ ہے. تو امیر المومنین نے معاشرے کے اندر یہ موقع تو فراہم کیا تھا لوگوں کو. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابی بن کعب تو پھر بھی جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے تو پورے معاشرے کے اندر, پورے مملکت کے اندر کیا ہے, ہر آدمی کو یہ حق دیا تھا کہ وہ انصاف اسے میسر ہو اور عدل کا معاملہ اس سے ہو اور کوئی بھی شخص اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے. ایک موقع کے اوپر ایک لڑکے نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ کے بیٹے نے مجھے لاٹھی ماری, کوڑلا مارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں اپنے بیٹے کو بلایا اور اسی سے کہا کہ جس طرح اس نے تجھے مارا ہے اسی طریقے پر اس سے بدلہ لے لے. اور مجمع عام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے بدلہ دلوایا اس لڑکے کو, اور پھر اپنے بیٹے سے مخاطب کرتے ہوئے, خطاب کرتے ہوئے فرمایا
کہ ان لوگوں کو اپنے ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام سمجھ رکھا ہے؟ یہ ماؤں نے آزاد جنے ہیں، تم نے غلام بنا رکھے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو امیر المومنین کا بیٹا ہوں، وقت کے حکمران کا بیٹا ہوں، میں جو مرضی ہے کروں گا تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امیر المومنین تو وہ امیر المومنین تھے جس نے جانوروں کو بھی انصاف فراہم کیا تھا، انسان تو انسان تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے چلے مدعی بن کر، کس کے عدالت میں لے چلے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ حضرت عمر ہی نے اپنے دور خلافت میں مدینے کا قاضی ان کو مقرر کیا تھا۔ ابی بن کعب ان کو لے گئے ان کے پاس۔ اور جب عدالت کے اندر پہنچے تو جس مقام کے اوپر، جس سجادہ کے اوپر، جس اہم جگہ کے اوپر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین میری عدالت میں آ گئے ہیں تو وہ اپنے جگہ کے اندر انہوں نے کشادگی کر لی اور جگہ کیا ہے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے فرمانے لگے، امیر المومنین آپ یہاں تشریف لائیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی تو یہی ہے کہ تو نے مساوات نہیں قائم کیا۔ اپنے جج سے کہا ہم دو آدمی ہیں، دو فریق ہیں، وہ مدعی میں مدعا علیہ ہوں، آپ نے دونوں کو سامنے بٹھانا تھا اور ہمیں کہنا تھا کہ بیٹھ جاؤ دونوں سامنے۔ سب سے پہلے زیادتی ناانصافی تو یہی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ دوسرا آدمی وہاں بیٹھے گا تو وہ اس وقت سمجھ بیٹھے گا کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہاں جج پہلے سے بتلا دیتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کس کے ساتھ کیا نہیں ہونے والا ہے، وہ پہلی فیصلے باتوں میں صادر کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس کی اندر کیا کچھ ہے اور آگے چل کر اس نے کیا کرنا ہے۔ دونوں سامنے بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو، کیا ہے؟ تو انہوں نے مدعا پیش کیا اور حضور علیہ السلام نے فصل خصومات کے لیے، معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے، فیصلے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث متواتر کے درجہ رکھتا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مدعی کو گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں گے تو پھر مدعا علیہ کو قسم دی جائے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آج بھی اسی کی اوپر بات چل رہی ہے، ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ اب مدعی ابی بن کعب تھے اور مدعا علیہ عمر بن خطاب تھے۔ حضرت ابی بن کعب نے اپنا مدعا پیش کیا اور دوسرے طرف جواب دعویٰ حضرت عمر نے پیش کیا، تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ گواہ پیش کرو، اپنے دعوے کے اوپر گواہ لاؤ۔ سن رہے ہو بات؟ حضرت ابی بن کعب نے جج سے، قاضی سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، عمر قسم کر لیں۔ ظاہر ہے کہ یہی مسئلہ ہے، میرے پاس گواہ نہیں۔ اب جب گواہ نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ قاضی حضرت عمر سے کہے جی کہ قسم کرو تم، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابی بن کعب سے یہ بات کہی کہ امیر المومنین کو اگر تم قسم نہ دو تو بہتر ہے، کیونکہ مطالبہ
مدعی کا ہوتا ہے جی میرے پاس گواہ نہیں ہے، اس کو قسم دے دی جائے. تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ امیر المومنین کو آپ قسم نہ دے تو بہتر ہے. تو یہاں پہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ جس شخص کے اندر عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت موجود ہو اسے قاضی بننے کا کوئی حق نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ میرے حق میں یہ بھی رعایت برت رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا منصبدار ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے اہم عہدے کے اوپر، منصب کے اوپر کیا ہے فائز ہیں، لہذا اس کو قسم سے بچا دیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی نفی کر دی، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں آدمی نہ ہو، اور اگر وہ مدعا علیہ ہے تو اس کو قسم کرنا ہوگی. میں عرض کر رہا تھا کہ عدل و انصاف جب ایک معاشرے کے اندر ہوں اور عدل و انصاف کا پیمانہ ایک ہو اور عدل و انصاف فروغ نہ ہو رہا ہو اور عدل و انصاف میں جانبداری نہ ہو اور عدل و انصاف کو برقرار کرنے کے اندر اونچ نیچ کی تفریق نہ ہو اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے رشوت و لالچ نہ ہو، تو تب معاشرے کے ہر فرد کو حق مل بھی سکتا ہے اور مظلوم کو ظلم کا بدلہ دیا بھی جا سکتا ہے. اس لیے خلفائے راشدین کے دور میں جب عدل کا نظام مضبوط تھا، جب انصاف کا نظام مضبوط تھا، اور جب کوئی آدمی بڑا سے بڑا ظلم کیا کرتا تھا اس سے بھی انتقام اور بدلہ لیا جاتا تھا، تو پھر معاشرے کے اندر امن اور سکون اور اطمینان یہ معاشرے کو حاصل ہوتا تھا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی تھی. غسان کا ایک بہت بڑا حکمران جبلہ ابن ایہم اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ ہو کر مدینہ المنورہ حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے. جبلہ ابن ایہم اس نے اسلام قبول کیا، مدینے والوں نے بڑا استقبال کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا آدمی آ رہا ہے، وقت کا حکمران ہے، اپنے قبیلے کا بڑا ہے، غسانی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور بڑے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے، لہذا اس کا خوب استقبال کیا جائے، خیر مقدم کیا جائے. مدینہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز سے اسے وہاں پہ رکھا. اتفاق کی بات ایسی تھی کہ وہ کہیں حج کے موقع کے اوپر یا عمرے کے موقع کے اوپر احرام باندھا ہوا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے. تو کبھی کبھار طواف کے اندر بہت زیادہ رش بھی ہوتی ہیں. کسی آدمی کا، ایک عام آدمی کا پاؤں اس کے تہبند کے اوپر جو نیچے لٹک رہا تھا پڑ گیا. جب اس کا پاؤں اس کے تہبند کے ایک ٹکڑے اور ٹوٹے کے اوپر پڑا تو اس کا لنگ کھل گیا، تہبند کھل گیا. ایک غلطی تھی، ہو گئی تھی، دانستہ تو کوئی عمل نہ تھا. اس نے نہ کچھ سنا نہ دیکھا، فوراً بڑا طاقتور بڑا دراز قد تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا دراز قد تھا کہ سواری پہ سوار ہو کر بھی اس کے پاؤں جو ہے نا زمین کے ساتھ لگتے تھے. بڑا قداور آدمی تھا، بڑا طاقتور آدمی تھا. اب جب اس کی یہ حالت ہو گئی تو اسے غصہ آیا، اس کے اندر وہ اپنا تکبر، وہ اپنا غرور کہ میں تو وقت کا حاکم تھا، میں تو بہت بڑے قبیلے کا آدمی ہوں، بڑے قبیلے والوں کے ساتھ ہو کر یہاں پہ آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. اب ایک عام آدمی دیہاتی، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ تہبند میرا کھل گیا، وہ بھی مطاف کے اندر، حرم شریف کے اندر. تو اس نے اور نہ کچھ سنا نہ کچھ دیکھا نہ اس سے بات کی، تپڑ اسے رسید کر لی ایک سے زوردار، ویسے بھی طاقتور تھا، اور جب تپڑ اس کو رسید کی تپڑ اسے مارا تو اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور کچھ آنکھ ناک بھی اس کی ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئی. اب وہ زخمی آدمی
امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر گیا جبیل ابن احم کی کہ حضرت میرے ساتھ اس نے زیادتی کی. مسئلے کی روح سے اس کو بھی بلایا گیا, دونوں کی بات سنی گئی. اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے, میں نے اس کو مارا ہے, اس وجہ سے مارا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نے اقرار کر لیا ہے, اقرار جرم کر لیا ہے. جب اقرار جرم کر لیا تو اب دو صورتیں ہیں, چونکہ حقوق العباد کا تعلق بھی ہے, اس میں حق اللہ بھی ہے, حق العباد بھی ہے, کہ اگر تو چاہے اس کو راضی کر لے, اس سے معافی مانگ لے, یہ تجھ سے کچھ بدلہ نہ دے, اور اگر یہ تجھے معاف نہیں کرتا یا اس سے تو معافی نہیں مانگتا ہے اور اس کو راضی نہیں کرتا تو پھر آپ کی سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اسلام یہی کہتا ہے, قرآن کا یہی اصول ہے. یہ حضرت عمر نے فرمایا. اس نے کہا میں تو معافی نہیں مانگتا, میں کیوں معافی مانگوں. یہ اکڑ پنا اور اس کے اندر تھا, یہ غرور اور تھا. اور یہ غرور کبھی کبھار انسان کے اندر کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ چند باتوں کی کہ میں بڑا قوم قبیلے والا ہوں, میں بڑی خاندان والا ہوں, میں تو بڑا معزز آدمی تھا, میں تو بڑا سرمایہ دار ہوں, میں تو بڑا جاگیردار ہوں, میں تو بڑا نامور آدمی ہوں, اور میں معاشرے میں ممتاز حیثیت کا مالک ہوں, میں کیوں معافی مانگوں؟ یہ تو میری کمزوری سامنے آتی ہے. لہٰذا اس نے کہا میں معافی نہیں مانگتا. تو حضرت عمر نے فرمایا معافی نہیں مانگتے ہو تو پھر یہی صورت ہے کہ تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اس نے کہا مجھے موقع دے دیجئے میں سوچ لوں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو. اور صرف اس بنیاد کے اوپر وہ رات و رات تاریکی کے اندر پھر گیا, اپنے علاقے میں مرتد ہو کر, اور وہاں پر حسب سابق رہنے لگا. بات یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاح, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہتے اس شخص سے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے, چلو رہنے دو, جانے دو اس کو, بہت بڑے قبیلے والا ہے, بڑے کیا ہے خاندان والا ہے, بڑا پہلے معزز تھا, حکمران تھا اپنے علاقے کا, اپنے ملک کا, اسلام میں داخل ہوا ہے, ابھی داخل ہوا ہے, لہٰذا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لو, اس کو معاف کر لو, اس کو دباؤ میں لاتے. حضرت عمر نے اپنے آدمی کو, ایک عربی کو دباؤ میں نہیں لایا, جیسے کہ آج کل کے تانوں اور کچہریوں میں کیا جاتا ہے کہ غریب کو دبایا جاتا ہے, اس پر کیا ہے مختلف قسم کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں, اسے مرعوب کیا جاتا ہے, اسے تنگ کیا جاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں تیرا حق ہے, چاہے تو کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو اور یہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, تجھے تیرا حق ملے گا. یہ انصاف تھا, یہ عدل تھا. اور جب اس قسم کا عدل معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا تو پھر خود بخود لوگوں کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ قانون سخت ہے, نظام عدل و انصاف بڑا مضبوط ہے, ظلم و زیادتی کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا, لہذا وہ خود بھی ایسی زندگی گزارتا ہے کہ سوچ سمجھ کر اور پونک کر قدم اٹھاتا ہے. اور جہاں نظام عدل نہ ہو, جہاں انصاف نہ ہو, جہاں ظلم و زیادتیوں کا عروج ہو, ہر وہ بڑا آدمی چھوٹے کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے, ہر دنیا دار سرمایہ دار ضعیف اور کمزور کو چیونٹی کی طرح مشل لیتا ہے. اسلام نے اس چیز کی بالکل بےخبری کی ہے. لہذا خوف الہی, اللہ کا بھی خوف پیدا ہوتا ہے اور قانون کا بھی خوف پیدا ہوتا ہے, اور قانون کا خوف تب ہوتا ہے انسان کے ذہن میں جب قانون مضبوط ہو, قانون کی گرفت ہو. اور یہ چیز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. رات کو گشت کر رہے ہیں, رات کا آخری حصہ ہو چکا ہے, صبح کے قریب ٹائم ہو چکا ہے, تھک گئے گشت کرتے ہوئے. ساتھ ایک اور صحابی بھی ہیں, ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے مدینہ کے شہر میں. اندر سے اچانک آواز آئی, ایک عورت کسی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ڈال لو, دودھ میں پانی ڈال لو. وہ آگے سے اس کی بیٹی تھی, وہ کہنے لگی امیر المومنین کو پتہ اگر چل گیا کہ ہم نے دودھ کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی.
یہ جواب اپنی والدہ کو سمجھانے کے لیے تھا. اصل بات تو اس لڑکی کے دل کے اندر خوف الہی تھا. اس لڑکی کو بھی یہ علم تھا کہ رات کی تاریکی ہے. رات کی تاریکی بھی نہ ہو، تنہائی کے اندر آپ جو کچھ بھی کریں آپ کر سکتے ہیں. اصل بات تو اللہ کے دیکھنے کی ہے، جو رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، جو صحرا میں بھی دیکھتا ہے، جو زمین کے تحت الثری میں بھی دیکھتا ہے، جو عرش معلیٰ کے علاوہ دیگر کائنات کے حصوں میں ہوتا ہے وہاں بھی دیکھتا ہے، جو ایک پتا جو درخت سے گر رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو دلوں کے اندر سینوں کے اندر راز ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتا ہے. اصل بات تو اس کی ہے، اسی کو تقویٰ اور خوف الہی کہتے ہیں. یہ اس لڑکی میں موجود تھی. لیکن والدوں کو سمجھانے کے لیے عمر کے عدل کی بات کر رہی ہے، عمر کے انصاف کی بات کر رہی ہے، اور عمر کے دور حکومت میں مساوات کی بات کر رہی ہے، اور جرائم کی بےخلی کے لیے قوانین کی بات کر رہی ہے کہ عمر ابن خطاب نے تو ملک کے اندر ایسا نظام مسلط کیا ہوا ہے کہ اگر ایسا مجرم پکڑا جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی. تو ماں نے کہا بیٹا رات کا وقت ہے، عمر اپنے گھر کے اندر کہیں سو رہا ہوگا، یہاں کہاں ہے عمر، پانی ڈال لے، کوئی ایسی بات نہیں، دودھ زیادہ ہو جائے گا، ہماری غربت کی حالت ہے، زیادہ منافع مل جائے گا. تو بیٹی نے کیا عجیب جواب دے دیا، فرمانے لگی اگر عمر سو رہا ہے، عمر نہیں ہے یہاں موجود، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، تو عمر کا رب تو جاگ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو حالات سے واقف ہے، لہذا اس رب کو کیا جواب دیں گے. یہ جواب اس لڑکی نے اپنے ماں کو دیا. یہ وہ بنیادی خوف الہی تھا. اور یہ خوف کیوں ہوا تھا، یہ خوف الہی کیوں ہے کہ جب ملک کا نظام ایسے ہو کہ وہ نظام اتنا مضبوط ہو، اتنا سخت ہو، قوانین کے اندر سختی ہو، تو وہ قوانین انسان کو مجبور کر لیتی ہے کہ ڈرے. اور جب انسان نے ڈرنا ہے تو پھر مخلوق سے کیوں ڈرے، خدا سے ڈرے، خدا سے ڈرے. مخلوق کا کیا خوف ہے. اور اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، دودھ میں ملاوٹ کرنا، دودھ کے اندر پاؤڈر ملانا، دہی ملاوٹ سے دودھ سے بیچنا، پاؤڈر والا کیا ہے اسے دہی لوگوں کے اوپر فروخت کرنا، یہ اللہ کے حق کو بھی ضائع کرنا ہے، مخلوق کے حق کو بھی ضائع کرنا ہے. اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں خیانت بھی ہے، اور اس میں ملاوٹ بھی ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا میرا امتی ہو نہیں سکتا. ایسی کمائی کرنے والا پوری کی پوری کمائی اپنی حرام کر لیتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ جب تان فروخت کرنے لگے اس میں کچھ معمولی سا عیب تھا، فرمایا کہ یہ اتنے کے ہے لیکن اس کے اندر یہ عیب ہے، تم بے شک دہی بیچو، تم بے شک مسالہ بیچو، تم بے شک دالیں بیچو، تم بے شک چیزیں بیچو، لیکن اگر تمہیں اس کے اندر یہ علم ہو کہ اس میں ملاوٹ ہے، اس میں کوٹ ہے، اس میں خیانت ہے، تو آدمی جو خریدنے والا ہے وہ خالص چیز خریدنے والا ہوتا ہے، اس نیت سے آیا ہوا ہوتا ہے. جب تک اس کو مبتلا نہیں کرو گے اور اسی خیانت کے ساتھ اس کے اوپر فروخت کرو گے، تم نے اپنا ایمان بھی ضائع کر لیا اور اپنا مال بھی حرام میں جیب کے اندر ڈال لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور پھر اس گھر کے اوپر نشان لگایا اور چلے گئے، صبح کی نماز پڑھائی اور پھر اپنی بیوی کو بھیجا فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک لڑکی ہوگی، اس کے متعلق پوچھنا، وہ شادی شدہ ہے، وہ بیوہ ہے، وہ کنواری ہے، وہ کیسی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بیوی چلی گئی اور ادھر اپنے بیٹے کے ساتھ سرگوشی کی حضرت عاصم کے ساتھ کہ مجھے اس رشتے کے بارے میں اس عورت لڑکی میں نے سنا تو اسے ہے، دیکھا میں نے نہیں، معلومات آئیں گی تو میں چاہتا ہوں کہ تیرا رشتہ اس سے طے کر لوں. بیوی نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ جی وہ بیوہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوا دیا
کہ میں حضرت عاصم کے لیے رشتہ مانگتا ہوں، اور اس کی شادی اس سے ہو گئی، حضرت عاصم حضرت امیر المومنین کے بیٹے سے ہو گئی، اور پھر اسی عورت سے آگے اللہ رب العزت نے اس کی نسل سے ایک عظیم شخصیت پیدا فرمائی، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو خلیفہ پنجم تھے، یہ اسی کی اولاد سے تھے۔ یہ حلال کمائی کی برکت تھی۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ عموماً معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، کسی کو نہیں چاہتے ہیں، اس کے حق میں انصاف کا معاملہ نہیں کیا جاتا، اس کے حق میں گواہی نہیں دی جاتی ہے، اس کے حق میں فیصلے صادر نہیں کیے جاتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی مخالفت باعث نہ بنے تمہارے لیے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کیا کرو، یہ قریب تر ہے کس کے؟ تقوی کے، خوف الہی کے، کہ جس ملک کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں قوانین کی گرفت ہوگی تو لوگوں میں خوف مخلوق، خوف قانون کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، اور قانون کی گرفت یہ باعث ہے، بنیاد ہے اللہ کے خوف پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں قانون بھی ایسا ہے، قوانین بھی ایسے ہیں۔ کل لاہور کے اندر ایک ہوٹل والے کو پولیس والے نے، اس لیے پتہ اب چلتا ہے، سوشل میڈیا نے تو سب کچھ بے نقاب کر لیا ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس تانے والے مختلف ہوٹلوں سے کھانے بھی کھا رہے ہیں مفت کے اندر، چائے بھی پی رہے ہیں، اپنے مہمانوں کو بھی پلاتے ہیں، اور تنخواہ بھی لے رہے ہیں بدبخت، اور خرچہ سب کے سب عوام کی سروں سے ظالمانہ طور پہ۔ پتہ تب چلا کہ صبح کے ناشتے کے لیے لڑکے سے، ہوٹل کے مالک سے، کیا نام ہے، نوکر سے یہ کہا کہ پراٹھا اور انڈا اور چائے لاؤ، اور اس بیچارے سے دیر ہو گئی، چنانچہ اسے پکڑ کر تھانے کے اندر اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا پیٹا دوسرے ساتھیوں نے کہ آج وہ اسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے۔ مفت پراٹھا، مفت انڈا، مفت چائے، سب کچھ پینے والے، وہ بر وقت نہیں ملا تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ تو تقریباً تمام تھانوں کے اندر یہی صورتحال ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ مزید نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے ملک کے اندر منشیات فروشی ہو رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، آپ کے ملک کے اندر قتل و غارت گریاں ہو رہی ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک خطیب جس علاقے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے اسے اپنے ہر مقتدی کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور ایک تانے دار کو کیوں علم نہیں ہوتا کہ آپ کے حلقہ تھانہ کے اندر کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے؟ ایک چرس کی سگریٹ پینے والوں کے پیچھے بدبختوں تم دوڑتے ہو، اور یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ چرس اور یہ ہورین اور یہ کیا نام ہے آئس کہاں سے فراہم ہو رہی ہے، وہاں تم بتے لے رہے ہو، انہیں کچھ نہیں کہتے ہو۔ عام پینے والے کو پکڑ لیا، اس کی پٹائی کر لی، اس کے جیب میں ڈال لی، اور سپلائر تم خود ہو۔ یہ حالات ہیں۔ کیوں حالات ہیں؟ کہ قانون کی گرفت نہیں ہے، قانون مضبوط نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر قانون کے اندر گرفت ہو، اور قانون جو بھی ہو مخلوق کا بنایا ہوا ہو یا خالق کا بنایا ہوا ہو، اس کی عملداری مضبوط ہو تو معاشرہ سدھر سکتا ہے، ورنہ یہ حالت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔